عبد المطلب جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا ہیں، وہ مدینے سے مکہ آ چکے، اور مدینے سے مکہ وہ تب آئے جب ان کے چاچا کو پتا چلا، وہ بھی 8 سال کے بعد، جب عبد المطلب کی عمر 8 سال کی ہوئی تب ان کو پتا چلا کہ ان کے بھائی یعنی ہاشم کا ایک لڑکا ہے جو مدینے میں ہے۔ تو جب پتا چلا تو مدینہ گئے اور جو سو عبد المطلب کو لے کر مکہ لے کر آ گئے۔ جب مکہ لے کر آ گئے تو عبد المطلب چاچا کی پرورش میں جو سو زندگی آگے بڑھاتا گیا، زندگی کے دن بیتتے چلے جاتے۔ عبد المطلب کے چاچا نے اس کو وہی کچھ تعلیم دی جو اس کے والد یعنی ہاشم جو سو مکے میں کیا کرتے تھے۔ اس طرح زندگی جو سو آگے بڑھتی چلی گئی، یہاں تک کہ زندگی کا ایسا موڑ آیا کہ عبد المطلب کے چاچا جس کا نام مطلب ہے ان کا انتقال ہو گیا۔ اب مطلب کے انتقال کے بعد عبد المطلب کو ذمہ داری سونپ دی گئی جو ان کے چاچا پہلے کرتے تھے، اور ان کے چاچا اس وجہ سے وہ ذمہ داری اٹھائے تھے کیونکہ ان کے بھائی ہاشم یہ کام کیا کرتے تھے۔ اب مطلب کے انتقال کے بعد ان کے بھتیجے جن کا نام عبد المطلب پڑا تھا، حقیقی نام ان کا شیبہ ملتا ہے، انہوں نے ذمہ داری سنبھالی، اور مکہ میں جب بھی جو سو حج کے لیے عرب کے تمام علاقوں سے لوگ جو سو آ جاتے تھے حج کرنے کے لیے، عبد المطلب بھی وہی کام کرتا تھا، حاجیوں کو شوربہ روٹی کھلانا، ان کے لیے پانی کا انتظام کرنا، ان کی خدمت کرنا، یہ ان کے سارے قبیلے کے لیے بڑے ہی جو سو عزت والی بات تھی، بڑے ہی جو سو معزز لوگ یہ مانے جانتے تھے صرف اسی خدمت کی وجہ سے۔ اور یہی خدمت کی وجہ سے عبد المطلب اور ان کے گھر والے اور قریش کا جتنا قبیلہ تھا، عرب کی ساری پٹی میں ان کی بہت بڑی عزت مانی جاتی تھی، اور عرب قریش کے جتنے قبیلے تھے، عرب کے اندر جتنے قبیلے تھے، سب قبیلوں میں سب سے زیادہ معزز قبیلہ لوگ قریش کو مانا جاتا تھا، اور قریش قبیلے کی بہت عزت لوگ کیا کرتے تھے۔ عبد المطلب وہی کام کرتا چلا گیا، حاجیوں کی خدمت کرتا، اور اس خدمت کی وجہ سے بہت مشہور ہو گیا، اور لوگوں میں صدقہ خیرات کرنے میں بہت مشہور ہوا یہ کہ عبد المطلب کے زمانے میں یہ معاملہ پیش آیا کہ بنو جرہم، جس کے بارے میں آپ کو گزشتہ ایپیسوڈ میں بتایا گیا تھا کہ بی بی ہاجرہ علیہ السلام کے پاس جب وہ آئے تھے زمزم کا کنویں کو دیکھ کر، اجازت لے کر، بنو جرہم کے لوگ مکہ میں بس چکے تھے، لیکن کئی دنوں کے بعد یہ لوگ مکہ میں رہنے کے بعد مکہ چھوڑ کر دوسرے وطن کو چلے گئے۔ لیکن بنو جرہم کے کچھ لوگوں نے یہ حرکت کی تھی، جب مکہ سے وہ لوگ جلا وطن ہو کے دوسرے ملک کی طرف چلے گئے تو زمزم کے کنویں کا جو پتہ بنو جرہم کو تھا، وہ زمزم کے کنویں کو انہوں نے ڈھانپ دیا تھا، اس کنویں کو انہوں نے بند کر دیا تھا، جس کی وجہ سے عبد المطلب کے زمانے میں معاملہ پیش آیا کہ زمزم کے کنویں کا صحیح ٹھکانے کا پتہ نہیں لگایا جا سک رہا تھا۔ لیکن ہوا یہ کہ عبد المطلب کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ایک عظیم کام کے لیے چنا۔ رات میں جب وہ سوتا ہے تو اپنے خواب میں دیکھتا ہے، اسے خواب میں یہ بات دکھائی گئی کہ وہ زمزم کا کنواں جس کو بنو جرہم کے لوگوں نے ڈھانپ دیا تھا، اس کا پتہ اسے خواب میں بتایا گیا، اور اسے حکم دیا گیا خواب کے اندر کہ وہ زمزم کے کنویں کو دوبارہ جو سو کھول دے اور لوگوں کو جو سو پانی جو سو پلائے۔ اس طرح جب خواب دیکھتا ہے رات میں، صبح اٹھنے کے بعد وہ بڑا خوش ہوتا ہے اور اس مقام پر پہنچتا ہے جو مقام اس کو خواب میں دکھایا گیا تھا، اور زمزم کے کنویں کو کھودنا شروع کرتا ہے۔ لیکن اسی عصر میں قریش کے دوسرے قبیلے بھی وہاں پر آ جاتے ہیں اور عبد المطلب سے مطالبہ کرتے ہیں کہ ہمیں بھی تو اس کام کے اندر ساتھ لے لے، لیکن عبد المطلب کو یہ کام اتنا بڑا دکھتا اور اتنا خوش ہوتا ہے اس کام کی وجہ سے، وہ قریش کے دیگر لوگوں سے کہتا ہے سارے کے سارے لوگ یہاں سے ہٹ جاؤ، وہ اکیلا تنہا یا کسی ایک دو لوگوں کی مدد لے کر اس کنویں کو دوبارہ کھولنے کا کام شروع کرتا ہے۔ آخر کار کھدائی چلتی ہے اور زمزم کے کنویں تک وہ پہنچ جاتا ہے اور پانی لوگوں کے لیے سیراب کر دیا جاتا ہے۔ اس طرح عبد المطلب کو اتنی خوشی میسر ہوئی جب اس نے کنواں اپنے ہاتھوں سے کھولا، اور رات میں جو خواب دیکھا صبح وہ حقیقت میں جو سو نظر آ چکا تھا۔ اب عبد المطلب اس موقع پر جب وہ زمزم کا کنواں کھو چکا تھا، اپنی خوشی میں ایک منت مانگ لیتا ہے، ایک جو سو قسم کھا لیتا ہے۔ وہ منت اس سے اس طرح کی کہ اللہ اگر تو مجھے 10 لڑکے دے دے اور وہ 10 لڑکے اس عمر کو پہنچ جائیں کہ وہ خود اپنا ڈیفنس کر سکیں گے، یعنی اگر کوئی انہیں مارنے آئے گا، کوئی اگر ان پر حملہ کرے گا، جوانی کی اس عمر کو وہ پہنچ جائیں گے کہ اپنا حفاظت وہ خود کر سکیں گے، اپنا ڈیفنس وہ خود کر سکیں گے، تب اس عمر میں
میں وہ 10 لڑکوں میں سے کسی ایک لڑکے کو کعبۃ اللہ کے پاس لے جا کر اسے اپنے ہاتھوں سے اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے قربان کر دے گا۔ گویا اس نے منت مانگی اور زندگی کا اس کے جو سو سلسلہ آگے بڑھتا چلا گیا۔ اس نے ایک خاتون سے شادی کی اور زندگی بیتتی چلے گی، یہاں تک کہ تاریخی کتابوں میں، سیرت کے کتابوں میں علماء کرام نے لکھا کہ عبد المطلب کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے 10 یا 11 لڑکے دیے، یا بعض جو سو تاریخ نگاروں نے کہا 13 کے قریب لڑکے عبد المطلب کے پاس تھے۔ یوں اس طرح غالباً 10 لڑکے جو اس نے منت مانگی تھی، وہ 10 لڑکے تو اس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے عطا کر دیے گئے۔ زندگی کے دن بیتتے چلے گئے، یہاں تک کہ 10 کے 10 لڑکے جوانی کی عمر کو پہنچے تو اب اسے اپنی منت یاد آ گئی۔ اس بات کو آپ جان لیجئے کہ عرب کے جو لوگ جن کا تذکرہ ہم آپ کے سامنے کر رہے ہیں، ان کی ایک خاصیت یہ ہے، یہ اپنی زبان کے جو سو پکے تھے، یہ اپنے وعدہ خلافی نہیں کرتے تھے، یہ اپنی منتوں کو کسی بھی طرح پورا کرتے تھے، یہ ان کے اندر خاصیت تھی۔ دیگر کئی باتیں ان کے اندر آ چکی تھی غیر غلط، لیکن یہ خاصیت ان کے اندر تھی، زبان اگر دشمن کو بھی دے دیتے تو دشمن کا ساتھ دیا کرتے تھے، چاہے جیسا بھی وقت آ جائے۔ یوں عبد المطلب کو 10 لڑکے ہوئے اور 10 کے 10 لڑکے جوانی کو پہنچے۔ عبد المطلب کو اپنی زندگی کے عرصے میں وہ منت یاد آئی جو اس نے پلان کی تھی، اور اس منت کے مطابق اس نے تمام 10 لڑکے یا 11 لڑکے یا 13 لڑکوں کے نام ایک چٹھی پر لکھے اور لکھ کر ان کی قرعہ اندازی کی۔ جب قرعہ اندازی کی تو اس 10 لڑکوں میں سے جب چٹھی نکالی گئی، جب کاغذ نکالا گیا یا صحیفہ نکالا گیا، تو اس میں نام سب سے چہیتے لڑکے عبد المطلب کو جو تھے، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والد، ان کا نام نکلتا ہے جس کا نام عبداللہ تھا۔ لیکن جیسے ہی کاغذ پر یا صحیفے پر عبد المطلب نے عبداللہ کا نام دیکھا، دل گوارا نہ ہوا کہ معصوم سے بچے کو جو سب لڑکوں میں سب سے زیادہ چاہیتا ہے، سب لڑکوں میں سب سے زیادہ خوبصورت لڑکا ہے، اور یہ وہ لڑکا ہے جس کے ننیال والے بہت زیادہ چاہتے ہیں، جس کا ماموں جس کو بہت زیادہ چاہتا ہے، اور یہ وہ لڑکا ہے جس کو اس کے سارے بھائی بہت زیادہ چاہتے ہیں۔ ابو طالب جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چاچا ہیں، وہ عبداللہ کو بھی بہت چاہتے تھے، لیکن عبد المطلب کو جب بار بار لوگوں نے اصرار کیا کہ عبداللہ کو قربان نہ کرنا، اپنی منت پوری کرنے کے لیے عبداللہ کے بجائے کسی اور کو تو قربان کر لینا، دوبارہ وہ جو سو کاغذ ڈالتا ہے یا چٹھی ڈالتا ہے، پھر سے قرعہ اندازی ہوتی ہے، اور پھر سے جب نام نکالا جاتا ہے تو پھر سے عبداللہ کا نام آتا ہے، دل بے قرار ہو جاتا ہے۔ آخرکار تاریخی کتابوں میں لوگوں نے لکھا کہ عبداللہ کا ہاتھ پکڑ کر اور چھری ہاتھ میں لے کر وہ کعبۃ اللہ کی طرف بڑھا ان کے گلے پر چھری چلانے کے لیے، لیکن عبداللہ کے ننیال والے وہاں پر آ کے زبردستی عبد المطلب سے کی کہ کہا ہمارے نواسے کو ہاتھ نہ لگانا، اور پھر عبداللہ کے بڑے بھائی ابو طالب جو تھے وہ بھی آیا اور اپنے جو سو والد عبد المطلب سے مطالبہ کیا کہ کسی بھی صورت میں عبداللہ کو جو سو قتل نہ کیا جائے، ان کے بدلے کسی اور لڑکے کو جو سو قتل کر دیا جائے۔ اسی آسرے میں بات ہوئی، آخرکار بڑے طویل مشورے کے بعد عبد المطلب اس بات کے لیے راضی ہوا کہ عبداللہ کو ہٹا دیا جائے، اور یہ فیصلہ لیا گیا کہ اس منت کو پورا کرنے کے لیے عبداللہ کو بھی نہیں کاٹا جائے گا اور دیگر لڑکوں میں سے کسی بھی لڑکے کو نہیں کاٹا جائے گا، اور تمام لڑکوں کو ہٹا کر 100 اونٹ کو عبد المطلب منگاتا ہے، اور 100 اونٹ کی قربانی جو سو مکے کی زمین پر دیتا ہے، صرف اپنی جو سو قسم اس نے جو پوری کی تھی اس قسم کو نہ کرنے کے بدلے میں اس نے حضرت عبداللہ کے بدلے میں 100 اونٹوں کی قربانی دی۔ یہ بڑا واقعہ عبد المطلب کی زندگی میں پیش آیا جب وہ قسم کھا چکا تھا کہ وہ زمزم کے کنویں کی کھدائی کے بعد اپنے 10 لڑکوں میں سے کسی ایک لڑکے کو قربان کر دے گا، جس میں اتفاق سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کا نام ہی جو سوٹا تھا، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مصلحت تھی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا منشا تھا، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت عبداللہ کو وہاں سے جو ہٹوا لیا۔ عبد المطلب کی زندگی اب آگے بڑھی اور اپنے نوجوان لڑکوں کے ساتھ وہ خوش و خرم زندگی گزارنے کا ایک نیا آغاز کرتا ہے۔ عبد المطلب اپنے بیٹے عبداللہ، ابو طالب، ابو لہب اور دیگر جو سو لڑکوں کے ساتھ مکے کے اندر سرخرور اور مکے کے اندر باعزت گھرانہ جو سو مانا جانتا تھا۔ پورے عرب کے پٹی میں ان کی بہت بڑی عزت ہوا کرتی تھی، کیونکہ قریش کے بڑے معزز گھرانوں میں سے تھے، اور حاجیوں کی خدمت کی وجہ سے ان کی عزت بہت بلند تھی پورے عرب کے علاقوں میں۔ زندگی دن بیتے چلے گئے، یہاں تک کہ عبد المطلب کے لڑکے عبداللہ کا نکاح طے پایا گیا۔ قریش قبیلے کی ایک سب سے معزز گھرانے کی خاتون جس کا نام حضرت آمنہ تھا، جو پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ ہے، آمنہ کی شادی عبداللہ سے ہوئی، اور عبد المطلب کے گھر میں ایک خوشخبری آئی۔ زندگی کے دن بیتے چلے گئے، یہاں تک کہ آمنہ کے بطن میں ایک مبارک روح ڈال دی گئی۔ اس زندگی کے معاملے کو لے کر
حضرت آمنہ، حضرت عبداللہ ایک نئی زندگی کے آغاز کی پلاننگ میں ہے. یہ عبد المطلب اسی عصر میں اپنے پیارے سے بچے عبداللہ جن کی شادی ابھی ہو چکی تھی ان کو تجارت کے کام کے لیے ملک شام روانہ کرتا ہے یا مدینہ کی طرف روانہ کرتا ہے. لیکن اسی عصر میں عزیزان ملت جب حضرت عبداللہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والد جب نکلے ملک شام کی طرف تجارت کے سفر کے لیے تو تجارت کر کر جب وہ پلٹ کر مدینہ سے واپس آ رہے تھے اطلاع دی گئی کہ حضرت عبداللہ جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والد ہے مکے کے راستے میں آپ کا انتقال ہو گیا. عزیزان ملت تاریخی کتابوں میں علماء کرام نے لکھا کہ ابھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کو چند ہی مہینے باقی تھے. آپ کے ماں کی جو سو رحم میں تھے کہ والد کا جو سو انتقال ہو گیا. گویا اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یتیم کہا گیا. دنیا میں آنے سے پہلے آپ سے والد کے جو سو شفقت جو سو اٹھا لی گئی. عزیزان ملت زندگی دن بیتتے چلے گئے. عبداللہ کی جو سو انتقال کی خبر عبد المطلب کو اور گھر والوں کو جو سو مکہ پہنچا دی گئی. مکے کے اس گھر میں ایک غم کا عالم چھا گیا اس لیے کہ ایک تو معاملہ یہ تھا کہ عبد المطلب کے تمام لڑکوں میں سب سے پسندیدہ لڑکے عبداللہ تھے اور اس کے ساتھ ساتھ دوسری اہم بات یہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کو ابھی کچھ ہی دن باقی تھے. یہ معاملہ پیش آیا تو ایک گھر کے اندر غم سا عالم تھا. لیکن اسی غم کو اپنے دلوں میں سوائے ہوئے کہ لوگ اپنی زندگی کو آگے لے کر بڑھتے چلے گئے. یہاں تک کہ مکے کے اندر عبد المطلب کے زمانے میں بہت بڑا واقعہ پیش آیا.